جو فوت ہو گئے ہیں ان کے نام پہ طواف کریں، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو ہو، بس اور کیسے کریں؟ آپ کی دادی ضعیف ہے، کمزور ہے، آپ ان کے لیے بھی طواف کر سکتے ہیں۔ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، یعنی آمدن نماز چھوڑ دیں، تو جب اللہ کی نماز چھوڑی جائے تو بعض ائمہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور حضور کی ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کے اس نماز چھوڑے وہ کافر۔ اس لیے وہ کہتے ہیں جب کافر ہو گیا تو اس کے باقی اعمال کیوں مقبول ہوئے؟ لیکن ائمہ ثلاثہ جو ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، اس لیے نماز نہ چھوڑا کرے، باقی جو کام اچھا کرو گے اس کا ثواب ملے گا۔ بہن کی شادی لڑکے کے باپ سے ہوئی اور اس لڑکی کی دوسری بہن کی شادی لڑکے کے ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، الگ الگ ہیں۔ میں جب تنہائی میں ہوتی ہوں اللہ کا ذکر بھی کرتی ہوں تو رونا نہیں آتا، اس کا معنی ہے کہ دل پہ میل ہے، تو اس لیے درود شریف زیادہ پڑھیں اور استغفار زیادہ کریں۔ فتاوی رضویہ میں نے نہیں لکھی ہے، وہ تو کسی بریلوی علماء کی لکھی ہوئی ہے۔ میرا شوہر اسلام کو پسند نہیں کرتا، اسلام کو پسند نہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کو کہو وہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے، اور آپ اس کے لیے 2 رکعت پڑھ کے ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی آدمی نے پان رکھا ہوا ہے، یہ تمباکو منہ میں ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، ٹھیک ہے، جانور تو حلال ہو جائے گا۔ عورت کو اس قبرستان میں اس لیے منع کیا گیا ہے جانے سے کہ وہ ضعیف القلب ہوتی ہے، صبر نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے۔ جس چیز سے اللہ منع کرے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حمل کی حالت میں 160 مرتبہ بسم اللہ لکھ کے وہ گلے میں ڈال لے یا اپنے پاس رکھ لے۔ نقلی دانت لگوانا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دانت منہ میں رہ جائے، کوئی تمہیں کیا، جب سارا بدن رہ گیا تو دانت کا کیا فکر ہے؟ دفتر میں جو پانی ہمیں انہوں نے سٹاف کے لیے دیا ہے وہ ہم گھر لے جا سکتے ہیں، اس سٹاف کے بندے تو لے جا سکتے ہیں لیکن پوچھ کے اجازت کے ساتھ۔ ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، آپ زیادہ سے زیادہ لا حول پڑھا کریں۔ میں نے پتہ نہیں کیا بتایا تھا پیشاب کی تکلیف کے لیے، آپ اسی فیس بک پہ اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ میرے والد کی عمر 72 سال ہے، میری ماں کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے، بڑھاپے میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ ان کو آپس میں اتفاق دے۔ بواسیر کی دوا یا مرہم اندر لگانے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ میرے چچا کی 2 بیویاں ہیں، ایک تو میری ساس ہے، دوسری جو ہے وہ بھی آپ کے لیے گویا کہ ساس ہے، آپ کے چاچے کی بیوی ہے نا۔ چین میں کرونا وائرس سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ بہرحال وبائی علاقے کو حکم یہ ہے کہ آدمی جب طاعون پھیلے تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس علاقے میں ہو تو نکلو نہیں، اور اگر باہر ہو تو اس علاقے میں جاؤ نہیں۔ تو اسی میں حکمت تھی کہ اگر نکلیں گے تو دوسری جگہ وہ وائرس لے جائیں گے، اور اگر باہر سے خود بخود اندر آئیں گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اگر ایک بھائی دین کی بات نہیں مانتا، ہمارے ذمہ کہنا ہے، حضور پاک ساری زندگی بیان فرماتے رہے، مشرکین نے نہیں مانا تو ان کی قسمت۔
بہرحال یہ رسم کل جو ہے بدعت ہے، بحث کرو یا نہ کرو۔ حرم پاک میں بھی عورتوں کی صفیں مردوں کے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ حنفی مسلک میں تو نماز بھی نہیں ہوگی، ان کی صفیں پیچھے ہونی چاہیے۔ جو صف ان کے پیچھے ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی، باقی کی تو ہو جائے گی۔ اگر والدین زندہ ہیں، آپ اپنے لیے طواف کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کو صرف سے یا صابن سے دھو سکتے ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں دھو سکتے، کپڑا ہے۔ ایجنٹ حضرات زبردستی محرم بنا دیتے ہیں، بالکل گناہ ہے۔ جب آپ آنا چاہیں تو ان کو سختی کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی غیر محرم نہ لگائیں۔ اگر فجر کی نماز کی 2 سنتیں نہیں پڑھی، نماز میں شامل ہو گیا، تو اب افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد وہ 2 سنتیں جو ہیں پڑھے، وہی 2 سنتیں قضا کرے فجر کی۔ میرے سالے کی اولاد پیدا ہوتی ہے لیکن خون کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ سے روزانہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ دعا کا معنی زبان سے ہے، ساری قرآن میں دعائیں ہیں، ربنا ظلمنا، ربنا آتنا، زبان سے کہنا ہے لیکن دل بھی ادھر متوجہ ہو۔ صرف استغفر اللہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور پورا پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو سبحان اللہ اور زیادہ اچھا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے منہ نہ ہلے، وہ ذکر نہیں ہو، لازمی ادا تو ہونا لفظ۔ بہرحال غیر مسلموں کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، جب تک وہ زندہ ہیں ان کی ہدایت کی دعا کریں، اور کفر پہ مر جائیں تو پھر دعا نہ کریں۔ طواف ختم کیا، مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت نہیں پڑھی، دونوں طواف ختم ہو گئے، اب 4 رکعت 2 کر کے بعد میں پڑھ لیں۔ مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں رمضان میں تراویح کی 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ بھینس یا بھینسے کی قربانی جائز ہے۔ رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے اور رفع یدین کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ فقط اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ فاتحہ جو پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی ہے، جو نہیں پڑھتے وہ بھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ نماز جنازہ سری ہونی چاہیے۔ جو شخص اپنے ہوش و حواس مکمل ہونے کے باوجود ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے، وہ 3 ہوں گی۔ وحدت الوجود یا وحدت الشہود یہ تصوف کا مسئلہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاویٰ میں تصوف کے قسم کے دیکھ کے پڑھیں، ورنہ ان چیزوں میں نہ پڑھیں۔ ماں بچے کے لیے بھی طواف کر سکتی ہے۔ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہے، مکہ پہنچتے ہوئے مجھے حیض آ گیا، تو اب آپ کو بیٹھنا ہوگا، جب تک پاک نہ ہوں عمرے کیے بغیر نہ جائیں، ورنہ آپ پہ دم بھی پڑ جائے گی اور دوبارہ اس عمرے کو قضا کرنے کے لیے بھی آنا پڑے گا۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر اور دیگر اقلیتوں پر بھی ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ دعا کریں اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیں اور ظالموں پہ اللہ تعالیٰ اپنا قہر نازل فرمائیں۔ اگر احرام کے حالت میں بال کا اثر کا ایک بال ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو بہرحال وہ زکوٰۃ دے دینی چاہیے مستحقین کو، جب تک آپ نہیں دیں گے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بیچارے کی۔ یہ نہیں کہ ابھی آپ اپنے کام میں لگاتے رہیں بعد میں دیں۔
بچے کی پیدائش کے بعد جب خون بند ہو جائے، چاہے 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد، تو عورت پاک ہو جاتی ہے، پھر وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، میاں بیوی بھی بن سکتے ہیں۔ تقریباً 6 فروری کو بلوچستان میں دین کی تبلیغ کا اجتماع، اللہ کامیاب فرمائے اور اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک عورت 4 چکر طواف کرنے کے بعد گم ہو گئی، صبح کمرے میں آ کر بال کاٹے، 2 دن بعد صفا مروہ کرائی، دم پڑ گئی۔ 2 دن بعد جب اس نے بال کاٹ لیے پھر کس بات کی صفا مروہ رہ گئی؟ وہ تو آپ نے عمرہ ختم کر دیا اس کا۔ بہتر یہ ہے کہ عمرہ بھی کراؤ، دم بھی دو۔ میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، قرضے اتارنے کے لیے سب سے بڑا عمل استغفار ہے۔ پاکستان میں بھی عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، ہاں پڑھ سکتی ہیں، لیکن اپنے گھر سے جنازہ گاہ میں ان کا آنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تو اب مسجد میں بیٹھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ پتہ نہیں بمبئی سے احرام باندھا، جدے آ کے 1 گھنٹے کے لیے احرام کھولا، پھر پہن لے، کوئی حرج نہیں، 10-15 ریال خیرات کر دو۔ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کون سی قربانی دی ہے، تو قربانیاں تو ساری صحابہ نہیں دی ہیں، ساری جنگیں انہوں نے لڑی ہیں۔ حضرت حسین تو گئے اور خود شہید ہو گئے۔ بہرحال جو شیعہ قرآن کا منکر ہو، سیدہ عائشہ کی عصمت کا منکر ہو، سیدنا صدیق کی صدیقیت کا منکر ہو، وہ کافر ہے۔ میقات جو ہیں وہ حضور نے مقرر فرمائی ہیں، اور حضور جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، آپ نے 5 میقات مقرر کیے۔ اگر رمضان میں اعتکاف میں گرمی ہو تو نہا سکتے ہیں، نہیں آپ بیٹھے ہیں مسجد سے بلا ضرورت نہ نکلیں۔ وصیت کرنا شرعاً لازم ہے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ طواف کے دوران خانہ کعبے پہ نظر پڑ جائے، طواف ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ سجدے کی جگہ، پاؤں کی جگہ نظر رکھیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے بہرحال کہ سارے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے اور آخرت کا ذکر بھی ہے، نبوت بھی ہے، سارے مسائل تو آ گئے نا اس میں۔ کراچی کے ایک عالم ہیں، تبلیغی جماعت کو بھی برا کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ اگر نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں لیکن پھر بھی قطرے نہیں رکتے تو ہر نماز کے لیے نہیں آپ وضو کریں۔ مثلا عصر کو وضو کیا، اب مغرب تک نمازیں پڑھتے رہیں آپ، یعنی تلاوت کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، لیکن نیچے کوئی ایسی چیز رکھیں کہ حرم میں قطرہ نہ گرے۔ ایک آدمی اپنا آبائی علاقہ 1 دن کے لیے چھوڑے یا 1 سال کے لیے، جب سفر 78 کلومیٹر ہو تو نماز قصر پڑھے گا۔ کوئی آدمی امامت کرا، یہی نیت ہے کہ میں امام ہوں، اور کیسے کرے گا؟ ایک آدمی مسجدوں کی تعمیرات کا کام کرتا ہے، اب وہ کام ختم کیا، قبروں پہ گنبد نہ بناؤ، وہ ناجائز ہے۔ میں نے میقات سے احرام باندھا، مکہ ہوٹل میں آ کر گرمی کی وجہ سے نہایا، دوبارہ احرام باندھا، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر 1 رکعت چھوٹ گئی، باقی آخر میں امام کے ساتھ اس نے ایک طرف سلام پھیر لیا، نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھے۔ کوئی لڑکی چھوٹی عمر میں بالغ ہو جائے، اللہ کی مرضی ہے۔ آدمی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مرا نہیں، 1-2 مہینے بعد مرا ہے، بہرحال یعنی کوشش، مرا تو اسی زخم سے ہے نا، تو خودکشی ہی ہوگی، لیکن وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں، دعا بھی کریں۔
میرے صاحبزادے کا نام احمد عمر ہے، پڑھائی سے بھاگتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ بیٹی کا نام خولہ ہے، تو اس کی بائیں آنکھ کی روشنی میں تھوڑی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ایک سونے کا ہار گم ہو گیا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی، انشاءاللہ مل جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھا کریں۔ عمرے کے لیے پہلے احرام باندھتے ہوئے جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ سنت ہے۔ رمل کا معنی ہوتا ہے جیسے پہلوان اب چلتا ہے۔ خواتین حیض کی حالت میں اپنے ناخن اور بغلوں کی صفائی کر سکتی ہیں۔ عمرے کے لیے غسل کرنے کے بعد دوسرے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں۔ غسل کر کے پھر احرام پہنے اور دوسرے کپڑے پہنے ہیں تو غسل کا کیا فائدہ ہوا؟ ریاض میں تمام مساجد میں 8 رکعتیں پڑھائی جاتی، کوئی بات نہیں، بعض لوگ 8 کے قائل ہیں، لیکن افضل اور یہی ہے کہ 20 پڑھی جائیں۔ میرے گھر والوں نے دعا کی درخواست کی، الحمدللہ میں تو سب کے لیے کرتا ہوں۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی اجازت نہیں دیتی، تو اللہ کی مرضی ہے بھائی، جو بیوی سے پوچھے گا وہ شادی تھوڑی کرے گا۔ پاکستان سے عورت آئی، حیض کی حالت میں تھی، عمرے کی نیت نہیں کی، میقات بھی کراس کر لیا، اب مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گی لیکن دم بھی دے گی، کیونکہ اس کو نیت کر لینی چاہیے تھی۔ میں نے عمرہ بھی کیا، طواف بھی کیا ہے، لیکن 2 رکعت میں نے برآمدے میں پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ میں نے عمرے اور طواف کے نفل کی الگ الگ نیت نہیں کی، پڑھے تو ہے نا، بس یہی نیت ہے۔ نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں تو وہ معاف ہیں، اس کے ختم کرنے کا علاج یہ ہے کہ نماز میں جو تلاوت ہو، جو ذکر ہو، اس لفظوں پہ غور کیا کریں۔ زندہ لوگوں کے لیے آپ اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ بہترین صدقہ ہے کہ پانی کا انتظام کیا جائے جہاں پانی نہ ہو۔ اور اپنا منگرول مہاراشٹر میں دارالعلوم ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ مکتب جامع مسجد آلے گاؤں، اللہ ان کو بھی کامیاب فرمائے۔ حالات ہندوستان کے خراب ہیں، اللہ مدد فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یعنی یہاں جب جنازہ ہوتا ہے وہ عربی میں تو صحیح اعلان کرتے ہیں کہ طفل ایک لڑکا ہے یا اطفال زیادہ ہیں، آپ کو سمجھ نہ ہو، جو امام کی نیت ہے وہ کافی ہے۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اشال مجھے نہیں پتا اشال کیا معنی ہے، نام رکھا ہے اللہ عالم۔ ایک دکان میں ایک بوری میں گھر واپس لایا تو اس میں 4000 روپیہ نظر آیا، تو جس سے آپ نے وہ لیا ہے اسی سے جا کے پتہ کریں، اسی کا ہوگا۔ عید قربانی ان کے لیے جو صاحب نصاب ہیں۔ مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے الحمدللہ، تو صحابہ کے نام پر کسی کا کوئی نام رکھ لیں۔ دو بہن ہیں میں سے ایک کے ساتھ باپ نے شادی کی ہے، ایک کے ساتھ ہو تو کوئی بات نہیں۔ مرد کے لیے انگوٹھا، پتہ انگوٹھا کیا ہے پتہ نہیں، زمزم کے پانی میں اور پانی نہ ملائے، تھوڑا تھوڑا دیں، خالص دیں۔ میرے دوست کا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا دے۔
کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مر جائے تو کہتے ہیں قضائے الہی سے فوت ہوا، تو ٹھیک کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر سے فوت ہوا ہے، کسی نے گولی نہیں ماری۔ اگر ہم احرام کی چادریں دھو کے کفن کے لیے رکھ لیں آپ کی مرضی ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ والد کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ کو خارش کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زمزم لگائیں اسی جگہ۔ تمام بیماروں کو اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ ہوائی جہاز میں سفر نماز پڑھیں گے، اگر جگہ میں نہ ملے تو مجبور ہیں قضا کریں۔ خواتین اگر حرم میں موجود ہیں تو جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ پاکستان میں میزان بینک میں اکاؤنٹ کھولنا میری معلومات کی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسلامی اصولوں پہ کام کرتے ہیں۔ مہاراشٹر میں دیگر اس میں دینی اجتماع اللہ کامیاب فرمائے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان درخواستی، انہوں نے میری ہمشیرہ کی وفات پہ میرے ساتھ خود الحمدللہ عیادت کی تھی، اور کل انہوں نے تعزیتی جلسہ بھی اپنے مدرسے میں کیا ہے، مہربانی فرما کے۔ جمعہ کے دن پہلی 4 رکعت سنت رہ جائے، نماز کے بعد ادا کریں، وہ موقدہ ہیں۔ میری والدہ، میں، میری دونوں بہنوں کے سر میں درد رہتا ہے، اسی نیت سے زمزم پئیں، اور اپنے ملک میں اگر زمزم نہ ہو تو 7 دفعہ پانی پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں اور پیتے رہیں۔ میری بچی نے داخلے کے لیے ٹیسٹ دیا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ بہرحال میرا باپ امیر آدمی ہے، دوسری شادی کی، کیونکہ اس کے لڑکیاں ہیں، صرف میں ہی اکیلا لڑکا ہوں، تو آپ والد سے ہر وقت چیز مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کا باپ ہے۔ جنت البقیع میں اس میں کوئی شک نہیں، جنت المعلیٰ میں جہاں بی بی خدیجہ دفن ہے وہاں کافر بھی تو دفن ہے، اس کا کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے عمل پہ اٹھے گا قیامت میں۔ جب عورتیں کنگھا کرتی ہیں، بال گرے، ان کو اکٹھا کر کے کسی جگہ محفوظ دفن کر دیں۔ فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو جماعت میں مل جائیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اور 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔ اگر مغرب کی نماز میں امام صاحب کو آیت بھول گئے، کسی دوسرے شخص نے بتا دیا، ٹھیک ہے، جو پیچھے نماز میں ہو وہ بتا سکتا ہے۔ ایک آدمی نے رمضان میں آیا، مکے میں شوال کا چاند دیکھ، اس پہ حج نہیں فرض ہوتا، قانون اجازت نہیں دیتا رہنے کی، فرض کیسے ہوگا؟ بیت اللہ کو مسجد الحرام اللہ نے کہا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حرمت والی اور شان والی مسجد ہے۔ سنت وہ ہے جو اللہ کے نبی پاک کے قول، فعل، عمل، تقریر سے ثابت ہو، یا اجماع صحابہ سے، جو نہ ہو وہ بدعت ہے۔ احرام کی چادر اتاری، پھر سر پہ اس طرح پھیرا، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کے اپنے بچے نہیں، کسی نے بیٹی دی یا بیٹا دیا، جب جوان ہو جائیں تو پردہ کریں گے، وہ حقیقی بیٹا بیٹی نہیں ہے۔ دو آدمیوں نے عمرہ کر لیا، وہ ایک دوسرے کے سر پہ حل کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ ہم بیمار والدہ کا عمرہ کر سکتے ہیں، طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، وہ میقات ہے، بڑا ثواب ہے۔ ماں باپ اپنی مرضی سے بچوں میں جائیداد تقسیم کریں، لیکن شریعت کے مطابق۔ جہاز کی سیٹ پہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکیں، ورنہ نیچے اتر کے قضا پڑھیں۔ اور آب زمزم پینے کا طریقہ مکہ ہو یا پاکستان، بیٹھ کے پئیں، اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا۔
بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن اللہ نے تبدیل کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کسی پتھر کا یا کسی جہت کا تابع نہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اسلام میں قوالی کے ساتھ اگر یعنی ساز بات ہے وہ ناجائز ہے، قوالی میں غلط کلام ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، اگر قوالی صرف مدح رسول میں ہے تو وہ جائز ہے۔ عمرہ کی اب بال نہیں کاٹیں، اب بال بھی کاٹیں دم بھی دیں، حرم شریف میں تصویریں لوگوں کی نہ اتارا کریں۔ میرے دوست گم ہو گئے تو میرے عمرے کے ارکان صفا مروہ اور حلق کرنا رہ گئے، دوسرے دن میں نے بغیر صفا مروہ اور حلق کے کپڑے پہن لیے، اب عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی وہ نعمتیں اس کی رضا میں استعمال ہوں۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا دے، جو ہسپتالوں میں مریض ہیں اللہ سب کو شفا دے، بچی کو بخار آ جاتا ہے اللہ اس کو بھی شفا دے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر میں کمپنی کا مندوب ہوں اور کوئی چیز کمپنی ریٹ سے میں زیادہ مہنگی بیچوں، وہ پیسے بھی کمپنی کے ہیں، آپ کے نہیں ہیں۔ ایک آدمی امام ہیں، مسلسل بول کے بیمار ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان کے بجائے کسی اور کو امام بنائیں۔ میرے والد کا نام حضرت مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ میں نے صفا کے بعد 6-7 جگہ سے بال کاٹے ہیں، بہرحال آئندہ ایسا نہ کیا کرو، حلق کرو یا چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ دم کی بکری اگر لنگڑی ہو ادا نہیں ہوگی۔ میں نے پتہ نہیں کیا کہتا ہے فیس بک بنایا ہے، بہرحال آپ ڈالنا چاہتے ہیں ہمارے درس ڈال دیں، ہمیں تو کوئی منع نہیں۔ تو حجت تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کی نفی کریں اور اللہ کا اس بات کریں۔ پان گٹکا شٹکا نہ کھایا کریں۔ وتر کی تعداد 3 رکعت ہے۔ مولانا داؤد مرحوم کا بیٹا گرفتار ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ بریلوی حضرات اٹھنا بیٹھنا تو سب کے ساتھ جائز ہوتا ہے۔ میرا بھابی بھائی کم کمائی پر بہت ذلیل کرتی، اللہ اس کو ہدایت دے، کمائی تو اللہ کے ہاتھ میں، زیادہ دے تھوڑی دے۔ طواف کے دوران عورتوں سے ٹکرانے سے بچیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ خواب میں آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر ہوٹل حرم سے دور ہے، راستے میں نماز قضا ہونے کا اندیشہ ہے تو قریب کی مسجد میں جا کے پڑھ لیں۔ طواف کے دوران پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ پھر 2 قدم پیچھے چل کے پھر سیدھے ہو جائیں۔ عورتیں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، بالکل ادا ہوتی ہے۔ بہرحال کمپنی میں پیسے انویسٹ کیے ہیں، یہ ان چیزوں کا مجھے پتہ نہیں، کسی مقامی عالم سے پوچھیں۔ میری بیوی کے ساتھ بالکل نہیں لگتی، اللہ دونوں کو ہدایت دے، اللہم الف بین قلوبہم۔ امام کو بھی اپنی قوم تبدیل نہیں کرنی چاہیے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھا کریں جو تمہیں آتی ہو۔ سورۃ الرحمن ایام حیض میں نہ پڑھیں، اس کے علاوہ پڑھیں۔ نیو یارک میں رہتا ہوں، وہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، وہاں اہل حدیث کی مسجد یا مدرسہ نہیں، وہاں پر بریلوی کی مسجد ہے۔ اگر آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتہ آپ کہاں رہتے ہیں امریکہ میں،
امریکہ میں ہر جگہ تقریباً اچھے اور علماء حق کے مدرسے بھی موجود ہیں، نیو یارک میں بھی ہیں، نیو جرسی میں بھی ہیں، اور شکاگو میں بھی ہیں، ہیوسٹن میں بھی ہیں، ہر جگہ مدرسے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، جہاں سے اللہ نے کسی کو مٹی سے اٹھا کے پیدا کیا ہے اسی جگہ پھر وہ دفن ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری ابو بکر اور عمر دونوں کی مٹی ایک جگہ سے اٹھائی گئی۔ 3 سال کا لڑکا ابھی بات نہیں کرتا، اللہ اس کو شفا دے۔ اردو میں خطبہ نہیں ہوتا جمعہ کا، سنت یہ ہے کہ عربی میں ہو۔ پہلے تقریر کر لیں آپ اردو میں، لیکن خطبہ عربی میں ہوگا۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کا نام لکھ کر SMS کے یعنی میسج کے ذریعے 3 طلاقیں دے، وہ طلاقیں ہو جائیں گی۔ اگر عورت نکاح سے گزر گئی، حیض آیا، اب مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، دم بھی ادا کرے۔ گاؤں میں جا کے دم نہیں کر سکتے، دم مکے میں دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنت البقیع کے قبرستان میں اگر قبریں پرانی ہو جائیں، اللہ عالم ہڈیاں نکالتے ہیں نہیں نکالتے، مجھے علم نہیں ہے۔ 14 سال ہو گئے، سکون نہیں میاں بیوی میں، اللہ ان کو اتفاق کی توفیق دے، اور اللہ کے نام ہے یا لطیف و یا ودود کی تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ نجنا من الغم، نجنا من الغم، نجنی واہلی من الکرب العظیم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو ہنود یہود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ کشمیر کے مظلوموں پہ رحم فرما، اور ان کے ظالموں پہ اپنی قدرت سے عذاب نازل فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، وصلی اللہ تعالی علی